الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ انسان کے لیے دو چیزوں کی صفائی بہت ضروری ہے، جن میں سے ایک سوچ اور فکر ہے اور دوسری لطیف جذبات، نیکی کے جذبات ہیں. اور انسان کے گہرے جذبات یعنی جذبات کی حس نہ کہ عارضی جذبے سے قلوب کی صفائی سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی مستقل رہنے والے نیک اور پاکیزہ جذبے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دل مکمل طور پر صاف ہو، اور افکار کی صفائی یعنی خیال، سوچ اور غور کا ہمیشہ صاف رہنا، جسے عربی میں تنویر کہتے ہیں، دماغ کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے. تنویر اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسا نور پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ صحیح خیال پیدا ہو. تنویر کوشش کر کے پاک خیال پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ صحیح خیالات پیدا ہوتے رہیں، کبھی کوئی غلط قسم کے خیالات آئیں ہی نہ. اور ظاہر ہے یہ باتیں مسلسل کوشش اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی پیدا ہوتی ہیں. بہرحال اس بارے میں آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، بعض دفعہ جب آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جاتا تو چونکہ یہ مسائل زیادہ تر انہی لوگوں کو یاد ہوتے ہیں جو ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، بسا اوقات آپ فرمایا کرتے کہ جاؤ مولوی نور الدین صاحب سے پوچھ لو، یا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کا نام لیتے کہ ان سے پوچھ لو، یا مولوی سید حسن صاحب کا نام لے کر فرماتے کہ ان سے پوچھ لو، یا کسی اور مولوی کا نام لے لیتے. اور بعض دفعہ جب آپ دیکھتے کہ اس مسئلے کا حل کسی ایسے امر سے متعلق ہے جہاں بحیثیت مامور آپ کے لیے دنیا کی رہنمائی کرنا ضروری ہے، تو آپ خود وہ مسئلہ بتا دیتے. مگر جب کسی مسئلے کا جدید اصلاح سے تعلق نہ ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ فلاں مولوی صاحب سے پوچھ لیں. اور اگر وہ مولوی صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان سے فرماتے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کس طرح ہے. مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ کہتے کہ فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ دریافت کر لو، تو ساتھ ہی آپ یہ بھی فرماتے کہ ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے. اور پھر فرماتے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو تو اس کے متعلق جو آواز ہماری فطرت سے اٹھے، بعد میں وہ مسئلہ اسی رنگ میں حدیث اور سنت سے ثابت ہوتا ہے. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو تنویر کہلاتی ہے. تو تنویر اس بات کو کہتے ہیں کہ انسانی دماغ میں جو خیالات بھی پیدا ہوں وہ بھی درست ہوں. جس طرح ایک تندرستی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ میں اس وقت تندرست ہوں، اور ایک تندرستی یہ ہوتی ہے کہ انسان آگے بھی تندرست رہے. تو تنویر وہ فکر کی درستی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آئندہ جو خیالات بھی پیدا ہوں درست ہی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کے لیے
تنویر فکر ضروری ہوتی ہے، اسی طرح روحانی ترقی کے لیے تقوی و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو تنویر کے معنی دماغ کی نسبت سے ہیں وہی تقوی کے معنی دل کی نیت سے ہیں، دل کی نسبت سے ہیں۔ لوگ عام طور پر نیکی اور تقوی کو ایک چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ نیکی وہ نیک کام ہے جو ہم کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر آئندہ جو جذبات بھی پیدا ہوں وہ نیک ہوں۔ تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ فکر، سوچ اور غور ان کا دماغ سے تعلق ہے، یہ تنویر ہے، اور جذبات کا نیکی پر ہمیشہ قائم رہنا تقوی ہے، اس کا معاملہ دل سے۔ جب کسی انسان کو تنویر افکار اور تقوی قلب حاصل ہو جائے تو وہ پھر بدی کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اور جب بدی کے حملے سے محفوظ رہے تو پھر ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کے نیچے آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عام معاملات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض سوالات کرنے والوں کو سلسلے کے دوسرے علماء کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، لیکن بہت سے سوالات ہیں جو بظاہر بہت چھوٹے ہیں، اس میں سلسلے کے علماء کی بھی آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً سفروں میں نماز کے قصر کرنے کا معاملہ، اس سوال پر کہ کس کو سفر سمجھا جائے اور قصر نماز کے حکم پر عمل کیا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈالے، مشکلیں اپنے اوپر نہ ڈالے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ 2-3 میل ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، بعض دفعہ فرمایا کہ بعض دفعہ ہم 2-2, 3-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی گٹری اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے، اپنا سامان اٹھا کے چل پڑتا ہے، تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا، آپ نے فرمایا کہ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے۔ تو یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ سفر وہ ہے جب آپ سفر کی نیت سے سفر کریں۔ گزشتہ دنوں یہاں میں ایک مسجد کے افتتاح میں غالباً لیسٹر کی مسجد کے افتتاح کے لیے گیا تھا، وہاں سے روانہ جانا تھا۔ وہاں میں نے عشاء کی نماز پوری پڑھائی۔ اس پر بعض لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ قصر نہیں کروائی گئی۔ اس وقت میرے ذہن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی ارشاد تھا کہ گٹھڑی اٹھا کر جو تم سفر کرتے ہو اس کی نیت سے، تو سفر کی نیت سے جو سفر کیا جاتا ہے وہ سفر ہے، اور کیونکہ اس قسم کا سفر نہیں تھا اور اسی وقت میں نے واپس آ جانا تھا، اس لیے میں نے قصر نہیں کی تھی۔ پھر انما الاعمال بالنیات کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر یہ سامنے ہو تو نہ ہی انسان زیادہ دقتیں اپنے پر ڈالتا ہے، نہ ضرورت سے زیادہ سہولت کی تلاش کرتا ہے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کو مزید کھولتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اپنی نیت کو خوب دیکھ لو۔ ایسی تمام باتوں میں تقویٰ کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہر روز معمولی کاروبار یا سفر کے لیے جاتا ہے
تو وہ سفر نہیں ہے، بلکہ سفر وہ ہے جسے انسان خصوصیت سے اختیار کرے اور صرف اسی کام کے لیے گھر چھوڑ کر جائے، اور عرف میں وہ سفر کہلاتا ہے عرف میں وہ سفر کہلاتا ہے عرف میں وہ سفر کہلاتا ہو۔ دیکھو، یوں تو ہم ہر روز سیر کے لیے 2-2 میل نکل جاتے ہیں، مگر یہ سفر نہیں ہے۔ ایسے موقع پر دل کے اطمینان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ بغیر کسی خلجان کے فتویٰ دے کہ یہ سفر ہے تو قصر کرو۔ استفتِ قلبہ کا کہ اپنے دل سے فتویٰ حاصل کرو، پھر عمل چاہیے۔ پھر فرمایا کہ 1000 فتویٰ ہو پھر بھی مومن کا نیک نیتی سے قلبی اطمینان عمدہ شے ہے۔ بس نیت اور اپنے دل کا فتویٰ بھی بعض موقع پر لے لینا چاہیے۔ نیت ایک ہونی چاہیے اور اس نیت ایک کے ساتھ دل سے فتویٰ لیا جائے۔ کسی نے سوال کیا کہ جو شخص یہاں مرکز میں آتا ہے وہ قصر کرے یا نہ۔ یہ سوال حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا گیا، اور اب بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مرکز میں جانے پہ قصر نہیں ہے۔ قادیان یا روا جب جاتے تھے یا یہاں بعض لوگ آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن کے واسطے یہاں آوے اس کے لیے قصر جائز ہے۔ میری دانست میں جس سفر میں عزم سفر ہو، پھر خواہ وہ 3-4 کوس ہی کا سفر کیوں نہ ہو، اس میں قصر جائز ہے۔ ہاں، اگر امام مقیم ہو تو اس کے پیچھے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو مقامی طور پہ جہاں بھی جا رہے ہیں، مرکز ہے یا کہیں بھی، امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہاں کا رہنے والا امام ہے تو بہرحال وہ پوری نماز پڑھائے گا، اور مسافر بھی اس کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ فرمایا کہ حکام کا دورہ سفر نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوروں پر جاتے ہیں، افسران ہیں، ان کا سفر نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے۔ خام خواہ سفر کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے صحابہ کی کس طرح بعض دفعہ مسائل کے بارے میں اصلاح فرما دیا کرتے تھے، اس بارے میں قاضی امیر حسین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں شروع میں اس بات کا قائل تھا کہ سفر میں قصر نماز عام حالات میں جائز نہیں، بلکہ صرف جنگ کی حالت میں فتنے کے خوف سے جائز ہے، اور اس معاملے میں حضرت خلیفہ اول کے ساتھ بہت بحث کیا کرتا تھا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گرداسپور میں مقدمہ تھا، ایک دفعہ میں بھی وہاں گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وہاں مولوی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول اور مولوی عبد الکریم صاحب بھی تھے، مگر ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، یعنی قاضی صاحب کو کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج مجھے موقع ملا ہے، میں قصر نہیں کروں گا بلکہ پوری پڑھوں گا، تو اس مسئلے کا کچھ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ جب پڑھ لوں گا تو آپ ہی حضرت مسلم فتویٰ فرمائیں گے۔ قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے اللہ اکبر کہنے کے لیے، اور اس نیت کے ساتھ اٹھائے تھے کہ قصر نہیں کروں گا، تو حضرت مسیح علیہ السلام میرے پیچھے دائیں طرف کھڑے تھے۔ آپ فوراً قدم بڑھا کر آگے آئے اور میرے کان کے پاس منہ کر کے فرمایا، قاضی صاحب 2 ہی پڑھیں گے نا؟ تو میں نے عرض کیا، حضور 2 ہی پڑھوں گا۔ بس اس وقت سے، قاضی صاحب کہتے ہیں، بس اس وقت سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور میں نے اپنا خیال ترک کر دیا۔ تو اس طرح تھا صحابہ کا، کس طرح شرح صدر کے ساتھ فوری طور پر فیصلے ختم کر لیا کرتے تھے۔
ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر فقہی مسائل بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر مسئلہ کو آپ علماء کی طرف پھیر دیا کرتے تھے، خود بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ ان تمام مختلف موقعوں پر مختلف مجالس میں جو آپ نے فقہی مسائل بیان فرمائے ہیں، ان کو اب وزارت اشاعت پاکستان نے بڑی محنت سے بعض علماء کے ذریعے سے، جن میں جامعہ کے فقہ کے پروفیسر شامل ہیں اور طلباء بھی، ان کے ذریعے سے یکجا کیا ہے، جو فقہ المسیح کے نام سے یہاں چھپ گئی ہے کتاب یہ، اور احباب جماعت کو بھی ان مسائل سے، بہت سارے مسائل ہیں مختلف، ان سے آگاہی کے لیے یہ کتاب لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزا دے دیں، انہوں نے یہ تمام باتیں یا یہ ایسے فقہی مسائل ایک یکجا کیے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کو جمع اور تدوین کیا ہے۔ بہرحال وقتاً فوقتاً مجھے موقع ملا تو یہ مسائل بیان کرتا رہوں گا۔ جمعے کی نماز کے ساتھ اگر عصر کی نماز جمع کی جائے تو پھر جمعہ کی نماز میں سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے، سفر میں تھے حضرت مسلم موعود، وہاں سوال کیا کہ ابھی جمعے کی نماز کے وقت بعض دوستوں میں اختلاف ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ اگر نمازیں جمع کی جائیں تو پہلی، پچھلی اور درمیان کی سنتیں معاف ہوتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جب نماز ظہر و عصر جمع ہو تو پہلی اور درمیانی سنتیں معاف ہوتی ہیں، یا اگر نماز مغرب اور عشاء جمع ہو تو درمیانی اور آخری سنتیں معاف ہو جائیں گی۔ لیکن اختلاف، آپ فرماتے ہیں کہ اختلاف یہ کیا گیا ہے کہ ایک دوست نے یہ بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، یعنی مسلم موعود کے، میں نے جمعہ اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں اور جمعہ کی پہلی سنتیں بھی پڑھیں۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، نمازوں کے جمع ہونے کی صورت میں سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے قبل جو سنتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، میں نے وہ سفر میں پڑھی ہیں اور پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ نماز ظہر کی پہلی سنتوں سے مختلف ہیں۔ ان کو دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اعزاز میں قائم فرمایا ہے۔ سفر میں جمعے کی نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، یعنی اگر سفر میں انسان ہو تو جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے، اور چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی بلکہ ظہر کی نماز پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سفر میں پڑھتے بھی دیکھا ہے اور جمعہ پڑھتے بھی دیکھا ہے اور چھوڑتے بھی دیکھا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک مقدمے کے موقع پر گرداسپور تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو وہاں مصروفیت تھی، آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم سفر پر ہیں۔ ایک صاحب جن کی طبیعت میں بے تکلفی تھی وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ سنا ہے حضور نے فرمایا جمعہ نہیں ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول یوں تو ان دنوں گرداسپور میں ہی تھے، مگر اس روز کسی کام کے لیے قادیان آئے ہوئے تھے، تو ان صاحب نے خیال کیا کہ شاید جمعہ نہ پڑھے جانے کا ارشاد آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ مولوی صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہا کہ حضور مجھے بھی جمعہ پڑھانا آتا ہے۔ آپ حضرت مسیح نے فرمایا ہاں آتا ہوگا، مگر ہم تو سفر پر ہیں اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں آج ظہر کی۔ ان صاحب نے کہا کہ حضور مجھے اچھی طرح جمعہ پڑھانا آتا ہے اور میں نے بہت دفعہ پڑھایا بھی ہے۔ اس پر حضرت مسیح نے جب دیکھا کہ ان صاحب کو جمعہ پڑھانے کی بہت خواہش ہے تو فرمایا کہ اچھا آج جمعہ ہو جائے۔
حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سفر کے موقع پر جمعہ پڑھتے بھی دیکھا ہے اور چھوڑتے بھی دیکھا ہے، اور جب سفر میں جمعہ پڑھا جائے تو میں پہلی سنتیں پڑھا کرتا ہوں، اور میری رائے یہی ہے کہ وہ پڑھنی چاہیے، اور یہی عمومی طور پہ فتویٰ ہے، کیونکہ وہ عام سنن سے مختلف ہیں اور جمعہ کے احترام کے طور پر ہیں۔ بس اگر جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر جمعہ اور عصر جمع ہونے کی صورت میں بھی دو رکعت سنت جو پہلے پڑھی جاتی ہیں جمعہ سے، وہ پڑھنی چاہیے۔ انسانی زندگی میں خوشی کے مواقع ذاتی بھی آتے ہیں، جماعتی بھی آتے ہیں اور ملکی بھی آتے ہیں، اور خوشی کے موقعوں پر ان کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس میں افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یا خوشی کے اظہار پر بے انتہا خرچ کیا جاتا ہے، یا مذہب کے حوالے سے یا کسی اور نام سے بالکل ہی ظاہری اظہار کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام دونوں صورتوں کی نفی کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے میں ہمیں اسلامی تعلیم کے مطابق میانہ روی کے راستوں پر چلانے آئے، آپ نے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں۔ نماز کا تو میں ذکر کر رہا ہوں، اب ایک ظاہری دنیاوی خوشی کے موقع پر کس طرح اظہار ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی، اس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عمل کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چراغاں ثابت ہے، یعنی جب کوئی خاص موقع ہو تو اس پہ چراغاں کیا جاتا ہے، اور اس چراغاں کے بیان کرنے کی وجہ یہ بنی کہ ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر چراغاں کیا گیا تھا، تو اس پر لوگوں نے، یا کسی اور موقع پر چراغاں کیا گیا تو اس پر حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر بھی چراغاں کیا گیا تھا، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چراغاں ثابت ہے۔ آپ نے 2 بار ملکہ وکٹوریہ اور غالباً شاہ ایڈورڈ کی جوبلیوں پر چراغاں کرایا، یا شاید دونوں جوبلیاں ملکہ وکٹوریہ ہی کی تھیں، اور مجھے خوب یاد ہے کہ دونوں مواقع پر چراغاں کیا گیا، چونکہ بچپن میں مسلم موعود فرماتے ہیں بچپن میں ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد مبارک کے کناروں پر چراغ جلائے گئے اور بنولے ختم ہوئے، اس زمانے میں بنولے جلائے جاتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ جا کر اور لائے، ان میں تیل ہوتا ہے، وہ تیل پھر جلتا رہتا ہے کافی دیر تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مکان پر بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے پر بھی چراغ جلائے گئے، اور میر محمد اسحاق صاحب نے بھی اس کی شہادت دی ہے، اس لیے خالی چراغاں کی مخالفت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی چراغاں غلط چیز ہے، اور اس کا ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ حکم و عدل ہونے کی حیثیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآنی نص کے خلاف کوئی بات نہ کرتے تھے، اور چراغاں آپ سے ثابت ہے، اس کے متعلق گواہیاں بھی موجود ہیں، اور الحکم میں بھی یہ درج ہے اخبار میں، اس لیے خاص چراغاں کے متعلق کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ کیوں کیا جائے اور کس لیے نہ کیا جائے اور کب کیا جائے، فضول خرچی ہے یا فلاں فلاں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس رنگ میں جو خوشی کا اظہار کیا وہ اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے، جیسا کہ مومن کی ہر بات اپنے اندر حکمت رکھتی ہے۔ چراغاں خصوصاً جب وسیع پیمانے پر کیا جائے اور ہر گھر میں کرنا ضروری قرار دیا جائے، اس پر اتنا زیادہ خرچ آ جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کا کوئی حقیقی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، جہاں اس کی ملکی اور سیاسی ضرورت ہو یا جہاں زیادہ روشنی کی ضرورت ہو، وہاں اگر کیا جائے
تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ میر صاحب نے حضرت عمر کی طرف سے حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے بتایا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے مسجد میں زیادہ روشنی کے انتظام کی مثال زیادہ روشنی کا انتظام کیا گیا. تو میر صاحب نے اس کی مثال دی کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی کا اہتمام کیا گیا تھا. اور مسجد، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ وہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں یا اور دینی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں. بس اگر حضرت عمر نے مسجد میں زیادہ روشنی کا انتظام کیا تو اس میں حکمت تھی، ورنہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اسلام میں خوشیاں ایسے رنگ میں منائی جاتی ہیں کہ بنی نوع انسان کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے. مثلا عید ہے، اس میں قربانی کرنے سے غریبوں کو گوشت ملتا ہے. عید الفطر پر فطرانہ سے غریبوں کو مدد دی جاتی ہے. تو اسلام نے جہاں بھی خوشی منانے کا حکم دیا ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسے ایسے رنگ میں منایا جائے کہ ملک اور بنی نوع انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. لیکن چراغاں کی صورت میں کوئی ایسا فائدہ نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام نے چراغاں کرایا وہ ایک سیاسی مصلحت پر مبنی تھا. اور اسی طرح بعض اوقات آپ ہمیں آتش بازی بھی لے دیا کرتے تھے تاکہ بچوں کا دل خوش ہو، اور فرمایا کرتے تھے کہ گندک کے جلنے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں. صرف بچوں کو دل خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آتش بازی میں گندک ہوتی ہے، اس کے جلنے سے فضا صاف ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے کئی دفعہ ہمیں انار اور پھلجھڑیاں وغیرہ منگوا کر دیں. گویا ایک قسم کا ضیاء ہے، مگر اس میں وقتی فائدہ بھی ہے. گو ایسا نمایاں نہیں، مگر اس سے بچوں کا دل خوش ہو جاتا تھا، اور بچوں کے جذبات کو دبانے سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بچاؤ ہو جاتا تھا. مگر آپ نے ساری جماعت کو آتش بازی چلانے کا حکم نہیں دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جماعت کو کہ آتش بازیاں کیا کرو. اگر بچے کبھی کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس نیت سے بھی کیے جائے کہ فضا بھی صاف ہوگی تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور فضا بھی صاف ہو جاتی ہے. بچے اگر تھوڑی سی تفریح کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کے جذبات کو بالکل دبایا نہ جائے. بچوں میں یہ احساس بھی رہے کہ ان کو ان کی جو کھیل کود کی عمر ہے اس میں اسلام ان کے جائز مطالبات کو رد نہیں کرتا. مثلا چراغاں ہے، آتش بازی ہے، جہاں انہیں ملک کی مجموعی خوشی میں باتیں شامل کرتی ہیں، ان سے ملک سے ایک تعلق کا اظہار بھی ہوتا ہے اور بچوں کی تفریح بھی ہو جاتی ہے. بس موقع ماحول کے لحاظ سے اور اعتدال میں رہتے ہوئے کوئی تفریح کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بچوں پر بچپن سے ہی واضح کر دینا چاہیے کہ اسلامی تعلیم کے دائرے اور ملکی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہی ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور کریں گے. حضرت مسلم موعود اپنے بچپن کے 2 واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے، میں چھوٹا بچہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک دفعہ ملتان تشریف لے گئے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. میری عمر اس وقت 7-8 سال کی تھی. اس سفر کے صرف 2 واقعات مجھے یاد ہیں. اور فرماتے ہیں یوں تو بعض واقعات مجھے اس وقت کے بھی یاد ہیں جب میری عمر صرف 2 سال کی تھی، بلکہ ایک دوست نے ایک واقعے کی طرف یاد دہانی کرائی اور مجھے وہ یاد آ گیا. اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی. بس فرماتے ہیں مجھے چھوٹی عمر کے بھی بعض واقعات یاد ہیں، لیکن اس سفر کی صرف 2 باتیں میرے ذہن میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واپسی پر حضرت مسیح علیہ السلام لاہور ٹھہرے. وہاں ان دنوں مومی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں، یعنی موم سے تصویریں بنائی جاتی تھیں یا مجسمے سے بنائے جاتے تھے، جن سے مختلف بادشاہوں اور ان کے درباروں کے حالات بتائے جاتے تھے. شیخ رحمۃ اللہ صاحب مالک
انگلش ویئر ہاؤس جو ان دنوں بمبئی ہاؤس کہلاتا تھا، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ ایک علمی چیز ہے، ایسی معلوماتی چیز ہے، تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، علمی چیز ہے، آپ اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں چل کر وہ مومی مجسمے دیکھوں۔ میں چونکہ بچہ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے یہ مجسمے دکھائے جائیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام میرے اصرار پر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مختلف بادشاہوں کے حالات تصویروں کے ذریعے دکھائے گئے تھے، جن میں بعض کی موتوں اور بعض کی بیماریوں وغیرہ کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ بس فرمایا ایک تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام بھی نے حامی بھی اس لیے بھری اور اس لیے لے کے گئے کہ بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی کہ ایک علمی اور تاریخی چیز ہے، اس نے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ صرف بچے کی ضد کو دیکھ کے نہیں چلے گئے تھے۔ اگر آپ سمجھتے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہے تو بے شک بچہ ضد کرتا، کبھی نہ جاتے۔ بس ایک علمی چیز تھی، اس لیے آپ چلے گئے دیکھنے کے لیے بچے کو ساتھ لے کے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دوسرا واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی لاہور کے اندر کسی نے دعوت کی اور آپ اس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ اثر میرے دل پر بھی ہے کہ دعوت نہیں تھی، بلکہ مفتی محمد صادق صاحب یا ان کا کوئی بچہ بیمار تھا اور آپ اسے دیکھنے کی تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال شہر کے اندر سے حضرت مسیح علیہ السلام واپس آ رہے تھے کہ سنہری مسجد کی سیڑھیوں کے پاس میں نے ایک بڑا ہجوم دیکھا جو گالیاں دے رہا تھا، اور ایک شخص ان کے درمیان کھڑا تھا۔ ممکن ہے وہ کوئی مولوی ہو، اور جیسے مولویوں کی عادت ہوتی ہے وہ شاید اپنی طرف سے بے موقع چیلنج دے رہا ہو۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی گاڑی پاس سے گزری تو ہجوم کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی میلہ ہے۔ چنانچہ میں نے نظارہ دیکھنے کے لیے گاڑی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس وقت کا یہ واقعہ آج تک مجھے نہیں بھولا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور جس پر ہلدی کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، وہ بڑے جوش سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر کہتا جا رہا تھا کہ مرزا دوڑ گیا، مرزا دوڑ گیا۔ اب دیکھو، یہ واقعہ ایک اور حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص زخمی ہے، اس کے ہاتھ پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، مگر وہ مخالفت کے جوش میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ٹنڈے ہاتھ سے ہی نعوذ باللہ احمدیت کو ختم کر دوں گا یا احمدیت کو دفن کراؤں گا۔ یہ کیسی خطرناک دشمنی ہے جو لوگوں کے قلوب میں پائی جاتی ہے، اور کس کس طرح انہوں نے زور لگایا کہ لوگ قادیان میں نہ آئیں اور احمدیت کو قبول نہ کریں۔ ایسے کئی لوگ احمدیوں میں موجود ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں قادیان آنے کے ارادے سے بٹالے تک آئے، مگر پھر ان کو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے واپس کر دیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مولوی عبدالماجد صاحب بھاگلپوری بھی اسی لیے شروع میں احمدیت قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ جب وہ بٹالے میں آئے تو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ان کو ورغلا کر واپس کر دیا، اور یہی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا روزانہ مشغلہ رہتا تھا۔ وہ ہر روز ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچتے، اور جب بعض لوگ قادیان جانے کے ارادے سے اترتے تو وہ انہیں کہتے کہ وہاں جا کر کیا لوگے، وہاں گئے تو ایمان خراب ہو جائے گا، اور کئی لوگ انہیں عالم سمجھ کر واپس چلے جاتے اور خیال کرتے کہ مولوی محمد حسین صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہی ہوگا۔ تو یہ سب کچھ مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے عوام کو بھی اس حد تک بھڑکا دیا تھا کہ وہ ٹنڈا بھی بیچارہ نعرے لگا رہا تھا۔ یہ سب کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو مخالفت ہے، علماء کی طرف سے ان کی جہالت اور ذاتی مفادات کے لیے تھی، لیکن لوگوں کو وہ مذہب کے نام پر اکسا کر اپنے مقصد پورے کر رہے تھے۔ حالانکہ جس بات کو مخالفت کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا
یا بنایا جاتا ہے آج تک. یہ علماء جو ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی اس بات کو قائم کرنے کے لیے تھے، یعنی اسلام کی حقیقی تعلیم بتانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو قائم کرنا. آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے اور غلام صادق تھے. آپ تو آئے اس لیے تھے کہ دنیا کو بتائیں کہ اب دنیا کی نجات اس آخری نبی اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہے. لیکن ان نام نہاد علماء کی بدقسمتی ہے کہ بجائے اس عاشق رسول کے ساتھ جڑنے کے، اس کی بات ماننے کے، اس پر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رتبے کو بڑا سمجھتے ہیں. جبکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور تعلیم کا ان باتوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مذہب والے کو چیلنج دیا. آپ علیہ السلام نے ہر مذہب والے کو چیلنج دیا کہ اب راہ نجات صرف اسلام کے ماننے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. بہرحال یہ علماء کوشش کرتے رہے اور جماعت بڑھتی رہی. اب بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کی جماعت نے بڑھنا ہے اور بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ حقیقی تبدیلی پیدا کریں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم میں چاہتے ہیں، اور حقیقی مسلمانوں کا نمونہ بنیں. اپنے خیالات اور سوچوں میں بھی روشنی پیدا کریں اور اپنے دلوں کو بھی تقویٰ سے بھریں. آج بھی میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جمعے کے بعد، جو مکرمہ امت الحفیظ رحمان صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سابق امیر ضلع دھائی وال کا ہے. 15 اپریل 2016 کو ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت میاں عظیم اللہ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بہو اور حضرت شیخ حسین بخش صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی نواسی تھیں. آپ کے والد محترم ملک محمد خورشید صاحب تعمیر کمیٹی روا کے ابتدائی سیکرٹری تھے. لمبا عرصہ بطور صدر لجنہ سائی وال خدمت کی توفیق پائی. بڑی متوکل، دعا گو، عبادت گزار، مہمان نواز، غریب پرور، مالی قربانی کرنے والی، خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والی صابر شاکر خاتون تھیں. سائی وال میں اسیران کے جب واقعات ہوئے ہیں اس وقت بہت سے لوگ ملاقات کے لیے ان کے میاں امیر تھے ضلع آتے تھے ان کے پاس، ان کی مہمان نوازی کرتی. تقریباً ان کے شوہر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تقریباً 40 سال تک جماعتی خدمات سے انجام دیتے رہے اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے ان کا ہاتھ بٹایا. مرکز سے آنے والے مہمانوں کا بھی بڑا خیال رکھتی ہیں. ساری اولاد کی اس رنگ میں تربیت کی ہے کہ سب خلافت کے ساتھ اخلاص اور فدائیت کا گہرا تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں. ان کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی نیکیوں پر قائم کرے اور جماعت آئندہ نسلوں کو بھی جماعت کے لیے مفید وجود بنائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.